السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دل چاہا کہ حالات حاضرہ اور گردش دورہ کے پیش نظر اپنے جذبات و احساسات کو آپ حضرات سے شیئر کروں۔ کل دنیا کے حالات آسمانی بلاؤں اور قہر خدا اور دنیا میں شیطانیت اور گری ہوئی انسانیت کے گھنونے واقعات نے میرے فکر کے آزاد پنچھی کو نہ جانے کہاں کہاں کی پرواز پر مجبور کر دیا۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اور وہ چیز جب اللہ کے حکم کے دائرے سے باہر نکل جاتی ہے، اپنی حدوں کو پار کر لیتی ہے، تو اس پر روک لگانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر روک نہ لگائی جائے تو انسانیت تباہ ہو کر رہ جائے گی، اور جب روک انسان کی قوت اور طاقت سے باہر ہو جاتی ہے تو پھر قدرت خود انتظام کرتی ہے اور اس کا توڑ پیدا کرتی ہے، تاکہ انسانیت کو قیامت تک کے لیے بچایا جا سکے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی مثالیں عالمی انسانیت نے دیکھی ہیں۔ پیغمبر نوح کا وہ زمانہ 950 سال انہوں نے اپنی قوم کی ہدایت کی، انہوں نے اپنی قوم کو عبادت کا پیغام دیا، لیکن جب قوم نے دعوت قبول نہیں کی اور حد سے آگے بڑھ گئی تو طوفان نوح کے ذریعے ان کو روکا گیا اور آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ کم و بیش یہی حال پیغمبر نوح کے بعد جناب ابراہیم کے زمانے کا ہے، پیغمبر صالح کے زمانہ، پیغمبر ہود کا زمانہ اور دوسرے نبیوں کی قوموں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے۔ حتیٰ کہ فرعون، جس نے اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا لیکن اس کی خدائی کو لپیٹ دیا گیا اور دریائے نیل میں ہمیشہ کے لیے غرق کر دیا گیا۔ شداد کی جنت بہت مشہور ہوئی، لیکن خود ہی وہ اپنی جنت سے لطف نہ اٹھا سکا۔ قارون کو بھی زمین دوز ہونا پڑا، لیکن یاد رہے کہ حد سے آگے بڑھنے والوں کی خیر اس وقت نہیں ہوتی جب ان کا عمل حکم خدا کے مخالف ہو، یعنی ان میں نگیٹیوٹی ہو۔ اگر ایسا ہے تو حد سے نکلنا بہت ہی مضر ثابت ہوتا ہے، لیکن اگر آگے نکلنا مشیت حق یعنی پروردگار کے حکم کے مطابق ہے اور اس میں پازیٹیو ہے، پہلو ہے، اور وہ خوشنودی دین خدا کے ساتھ ہے، تو اس کے آگے بڑھنے کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اور ساتھ بھی دیتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، میں حضرات کے سامنے یہ عرض کر رہی تھی کہ آگے بڑھنا بھی پازیٹیو پہلو لے کر ہو، نگیٹو پہلو لے کر نہ ہو۔ ان حالات کے پیش نظر اگر پوری دنیا کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو اکثر ملکوں میں مظلوموں پر ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ خود ساختہ اصول و قوانین، خود پرست حکومتیں اپنے مفاد کے لیے حکومت پر قابض ہیں، جن کا انسانیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ظلم کا بازار گرم ہے، لیکن کب تک؟ جب ظلم کا بازار گرم ہوا ہے، کوئی نہ کوئی حق کا نمائندہ اٹھا ہے، آگے بڑھا ہے، قربانیاں دی ہیں، اور وہ ایسی ویسی نہیں بلکہ عظیم قربانیاں دنیا کی تاریخ میں کہلائی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، واقعہ کربلا اس کی ایک زندہ مثال ہے کہ مظلومیت اگر متحد ہو جائے تو انقلاب آتا ہے، اور دنیا میں ایسا انقلاب کہ ظالم کا نام لیوا کوئی نہیں ہوتا اور مظلوم کا نام انسانیت کی تاریخ میں امر ہو جاتا ہے۔ رسول خدا سے لے کر خانوادہ رسول کی تاریخ گواہ ہے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، دوسرے نمبر پر
حضرت سیدہ بطول طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی، اس طرح مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی زندگی کہ دشمن انسانیت سے اس قدر دور ہو گئے تھے کہ مولا نے خود وصیت کی کہ اے فرزند میرا جنازہ رات کی تاریکی میں ایسے صحرا میں لے جا کر سپرد زمین کر دینا کہ جس کیا کسی کو خبر نہ ہو۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کہ اگر حسین اس یقین پر ہوتے کہ حقیقت کچھ نہیں، الیکشن کا اسٹنٹ ہے، تو انسانیت رہی یا جائے۔ دنیا میں دنیا داروں نے ہمیشہ ایسی ترکیبیں کی ہیں کہ کچھ دن کامیاب رہے اور اس کے بعد پھر ناکام ہو گئے، وقت کو ٹال گئے کہ آئندہ انتخابات میں، آئندہ الیکشن میں پھر مقابلہ ہوگا جس کے ہم اور آپ 5 سال گزرنے پر عادی ہو چکے ہیں۔ اگر اسلام کے بارے میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا علم و یقین ایسا ہی ہوتا تو کیا مشکل تھا کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں، اپنے ہاتھ کو یزید کی بیعت سے کیوں بچا لیتے، خود بھی بچے رہے اور اپنے ماننے والوں کو، اپنے معتقد جتنے تھے، وہ جو توحید اور رسالت پر جن کا عقیدہ مبنی تھا، ان کو بھی انہوں نے اس کام سے بچایا ہے۔ اور اپنے لیے انہوں نے آسان ترین چیز کو دشوار ہو گئی ان کے سامنے، ان تمام حالات کے پیش نظر آسان ترین چیز دشوار ہو گئی اور دشوار ترین پھر آسان نظر آئی۔ ناظرین اکرام، انسانیت و مظلومیت کو بچانے کے لیے ظلم سے کراہتی ہوئی اور اس کو عمر دوام دینے کے لیے حسین مظلوم اٹھے، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا، بھرا گھر لوٹا، اجڑا، اور ساتھ ساتھ وہ ساتھی جو حسین کے عقیدوں پر ثابت قدم رہے تھے، ثابت قدم تھے، جنہوں نے متحد ہو کر بتا دیا کہ اگر مظلوم متحد ہو جائیں تو انقلاب آتا ہے، ایسا انقلاب جو انسانیت کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، کربلا کا انقلاب دنیا کا عظیم ترین انقلاب ہے جس نے یزیدیت کے چہرے سے ظلم کی نقاب کو نوچ کر بتا دیا کہ مظلوم متحد ہو کر اٹھ جائے تو ظلم بے نقاب ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو جاتا ہے، جس کی آج تازہ مثال امریکہ کے مظلوموں نے دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ یہ مظاہرہ حق کے اصول کے لیے تھا، یہ لڑائی حق کی لڑائی تھی۔ آج جس طرح پوری دنیا میں انسانیت تباہ ہو رہی ہے، انسانیت شرمسار ہو رہی ہے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی خدائی نمائندہ آئے اور دنیا میں انقلاب لائے، لیکن چاہنے والوں اس کا جواب صرف اور صرف فقہ جعفریہ کے پاس ہے۔ آج بھی نسل رسول کا نمائندہ پردہ غیب میں موجود ہے، کیونکہ انسانیت کو قیامت تک باقی رہنا ہے اور ظلم کے ساتھ اس کی بقا ممکن نہیں۔ اس نمائندے کو آنا ہے، دعا کریے کہ ظہور امام جلد از جلد ہو اور کراتی ہوئی، چیختی ہوئی انسانیت کو چین آئے۔ یقیناً وہ دن دور نہیں کہ جب انشاءاللہ تعالی ہمارے امام کا ظہور ہوگا، انقلاب آئے گا، انسانیت پھر سے ظالم کے پنجے سے نکلے گی اور دنیا میں امن ہوگا، چین ہوگا، مساوات کا عالم ہوگا۔ انسانیت اس طریقے سے اپنی زندگی گزارے گی کہ لوگ کہیں گے کہ حکومت ایسی ہوتی ہے، انسانیت اس کا نام ہے، حق یہ ہوتا ہے، اور چاہنے والوں ہم اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔